اس بندے کو جینے کا حق ہی نہیں ہے جس کے دل میں آقا علیہ السلام کا بغض ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، سو نعمتیں نو ساریاں دا صاحب بنا دیتا ہے۔ دنیا دے اندر جو کوئی بھی ہے، جو بلا بھی ہے، فرمایا یار تجھے میں نے سب کا صاحب بنایا ہے، پہلو سب تو بڑا میں ہوں، میرے تو بعد تو ہیں، تیرے تو بڑا ہور، میرے تو علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مختصر پچھلے جمعے ہم نے بات چھوڑی اور کوشش کی، میں نے بڑی کوشش کی کہ بات پوری ہو جائے مگر نہیں ہوئی۔ آج معراج سے واپسی ہم بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام کا معراج پر جانا بھی کمال ہے، پھر وہاں سے لوٹ کے آنا بھی کمال ہے۔ اب اس پہ غور یہ کرنا ہے، آپ کو چلے چھوٹی مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ صدر ہاؤس میں داخل ہو جائے، وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو جائے، 5 سال کے لیے 2-3 سال کے لیے کرسی پہ بیٹھ جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، تو ڈانگا نال کڈنا پیندا پر جاندہ اتھوں دی عیاشیاں، اتھوں دا سکون، وہ جو عیاشیاں ہیں وہاں کی وہ نکلنے نہیں دیتی۔ دنیا کے کسی ملک کا وزیر اعظم ہاؤس میں ہو، صدر ہاؤس میں ہو، اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 14-15 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، پھر امریکہ زور لگائے تو پھر کہیں جا کے نکلتا ہے۔ یہ میں نے مثال دی سمجھانے کے، یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، جو رب کا محبوب آقا علیہ السلام، کائنات کے طبیب، اللہ کے حبیب، جو اللہ کی بارگاہ میں معراج کی رات پہنچے ہیں، اب ان کا یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب ٹھہر جا، محبوب ٹھہر جاؤ، نہ جاؤ۔ تو آپ نے عرض کی مولا میں نے واپس جانا ہے، میری امت گنہگار ہے، امت کی خاطر آئے ہیں۔ 5 سال کے لیے ووٹ لینے ہوں تو آتے ہیں، ہر غریب بھی ابا جی، ہر ریڑھی والا بابا جی، جدوں گئے جت گئے 5 سال کسی نے پوچھنا ہی نہیں تو کون ہے تے میں کون، دروازے تے جا کے کھڑے رہو، صاحب سو رہے ہیں، ایم این اے صاحب سو رہے ہیں، وزیر صاحب سو رہے ہیں، ایم پی اے صاحب سو رہے ہیں، اٹھیں گے تو پھر ملاقات ہو۔ وہ بیچارہ صبح تو شام تک بیٹھا رہ جاتا ہے، پر وہ دوجے دروازے چوں وزیر صاحب نکل گئے۔ ایک ہستی ہے آقا علیہ السلام کی جو اپنی امت کے لیے سارا کچھ چھوڑ کے واپس آ گئے۔ عرض کی مولا گنہگار امت ہے، مجھے انہی میں جانے دے، ورنہ میرا صدیق نہیں رہ سکے گا، بلال نہیں رہ۔ تو آپ کا جانا بھی کمال ہے اور واپس لوٹ کے آنا بھی کمال ہے۔ آپ کا جانا بھی امت کی خاطر تھا، واپس آنا بھی امت کی خاطر ہے۔ مختصر، جب کوئی مہمان بلایا جاتا ہے اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، گھر کو سجایا جاتا ہے۔ اگر گھر میں مہمان آنا ہے تو گھر کو سجایا جاتا ہے، کوئی بڑا مہمان ہے تو گلی کو بھی سجایا جاتا ہے، اس سے بڑا مہمان ہے تو محلے کو بھی سجایا صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اگر اس سے بڑا مہمان ہے تو پھر شہر کو بھی صاف ستھرا کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، فلاں آ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی اور بڑا آئے تو پورے ملک کو سجایا جاتا ہے، شاید وہ کسی طرف بھی دورہ کر لیں۔ تو رب العالمین نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو ساری کائنات کو سجا دیا۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، ساری کائنات کو سجایا، اور پھر جو بلاتا ہے مہمان کو بلاتا ہے وہ خود چھپ نہیں جاتا، وہ خود بھی سامنے آتا ہے۔
انج ہی ہے نا کہ یا کہ اپنا رواج ہے مہمان نو بلا کے اسی کروں غائب ہو جانے. مہمان کو بلاتے ہیں تو خود بھی سج دھج کے نہا دھو کر خوشبوئیں لگا کر اس کے سامنے آتے ہیں کہ وہ بھی خوش ہو جائے گا. استقبال بڑا سونا کیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تھوڑا تھوڑا آپ بولتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے جاگ رہے ہیں. یہ نہ ہوئے میں سمجھا آج تسی بھی میں تو دہی کھاتی تسی بھی دہی کھا کے سو گے. تو مہمان گھر والا جو میزبان ہوتا ہے وہ بھی سج دھج کے استقبال کرتا ہے, انتظار کرتا ہے. اب جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا, ادن منی, آقا علیہ السلام قریب ہوتے جا رہے ہیں, آواز آ رہی, سونے ہور نیڑے آ, ہور قریب, ہور قریب, ہور نیڑے. آقا علیہ السلام آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ایک آواز آتی ہے, کف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ فَإِنَّ رَبِّكَ يُصَلِّي. کف یا محمد, سونیا ٹھہر, سونیا ماہیا ذرا رک, تیرا رب تیرے تے درود بھیج رہا ہے. محبوب ذرا ٹھہرو, تمہارا رب تم پہ درود بھیج رہا ہے, صلات بھیج رہا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے آواز آ رہی ہے, ہم رک رہے ہیں. درود, اللہ کا درود کیا ہے, اس کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, اللہ کے کرم کی بارشیں ہو رہی ہیں, اللہ کے فضل کی بارشیں ہو رہی ہیں. رب العالمین نے اپنے انوار و تجلیات کی بارش جو کی, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے. مختصر یہ پچھلے جمعے عرض کیا, اشارہ دوں, پھر میری رب سے ملاقات ہوئی. میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے, اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. کائنات میں ایک ہستی ہے جس نے رب کا دیدار کیا ہے. 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, اپنی اپنی باری پہ آتے رہے, رب کا پیغام پہنچاتے رہے, رب کے نعرے لگاتے رہے, دنیا کو رب سے ملاتے رہے. اب جب دنیا پوچھتی, امت پوچھتی, لوگ پوچھتے اپنے نبی سے, جس رب کی دعوت دے رہے ہو کیا اس رب کو تم نے دیکھا ہے؟ ہر نبی کہتا نہیں دیکھا. ہر نبی یہی جواب دیتا نہیں دیتا, نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں اس رب کو منوا رہے ہو جسے تم نے خود بھی نہیں دیکھا. ایک بات یہ, دوسری بات یہ, سارے نبی جب دنیا میں آتے ان کے امتی جو کلمہ پڑھ لیتے وہ اس نبی کا کلمہ پڑھتے. جیسے مثال لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. سارے نبیوں کے امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سارے نبی کس کا کلمہ پڑھتے؟ ہر امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا, لیکن یہ سارے نبی مل کے ایک ہی کلمہ پڑھتے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے
نبی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گیا، پچھلی بات کو سمجھے، سارے نبیوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے جب اعلان کیا لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں، خدا ایک ہے، توجہ میری طرف، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں۔ اب لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جس رب کا اعلان کر رہے ہو اسے دیکھا ہے۔ اب بات وہاں پہ آ کے مل گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا ہے۔ فرمایا رأیت ربی، میرا رب بڑی سونی صورت والا ہے، میرا رب بڑا ہی سونا ہے، بڑا ہی سونا ہے، بہت ہی پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اتنا پیارا، اتنا پیارا میں بیان نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ نے دیکھا ہے، آپ بتا رہے ہیں اتنا پیارا، اتنا پیارا، ہمیں کیا پتا چلے گا وہ کتنا پیارا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس لیے میں نے اتنا زور لگایا ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ آقا صحابہ سے فرما رہے، لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر رب کو پہچاننا ہے، اس کو دیکھنا ہے، وہ کتنا پیارا ہے، کتنا حسین ہے، پھر مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا۔ اب آقا علیہ السلام کیسے ہیں؟ پتر سونا ہوئے ماں قسمہ چک دیے، پیو قسمہ چک دے، یار قسمہ چک دے، پیار والے قسمہ چک دینے۔ آقا کتنے حسین ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، سونیا تیرے مکھڑے دی قسم، واللیل اذا سجا، سونیا تیریاں کالیاں کالیاں کنڈل والیاں زلفاں دی قسم، تیریاں زلفاں دی قسم، تیرے مکھڑے دی قسم، تیریاں زلفاں دی قسم، تیرے مکھڑے دی قسم۔ پیر میر علی شاہ صاحب آپ بول پہ، آپ بول کے فرما دینے کوئی زلفاں وے چھلے وے چھلے، ہو کوئی زلفاں وے چھلے وے چھلے، سارا جگ سہنا میرے آقا تو تھلے وے تھلے، ہو کوئی زلفاں وے چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے وے تھلے، او کوئی مثل نہ ڈھولن دی، او کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جانیوں بولن دی، او چپ کر مہر علی اتھے جانیوں بولن دی،
فرمائے اتنے حسین اتنے خوبصورت ہے آقا علیہ السلام اتنے حسین. فرمایا جس نے حق کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. ایک اشارہ اور دے دوں, حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک عالم با عمل کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی, جس نے میری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں جس نے ایک عالم سے مصافحہ کیا سلام کیا اس نے مجھ سے سلام کیا, جس نے مجھ سے سلام کیا اس نے میرے اللہ سے سلام کیا. اور رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, سونیا اے تیرے ہاتھ نہیں, اے میرے ہاتھ نہیں, اے تیرے ہاتھ نہیں میرے. فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے حق کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ. مختصر عزیزان محترم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا, بڑی سونی صورت والا ہے, بڑی پیاری صورت والا ہے, بڑا حسین ہے. اب اس کے بعد اللہ نے تحفے دیے, نماز وغیرہ جو پچھلے جمعے عرض کیا, مختصر اب واپس ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات ہم نے عرض کی تھی, ایک رہ گئی تھی اس لیے دوبارہ شامل کیا. آقا علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جا رہے ہو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. یہ جمعے میں عرض کیا. اب اگلی بات یہ ہے آقا علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا اپنی امت سے کہہ دینا جنت کی زمین بڑی پاک ہے, مٹی بڑی پاک ہے, بڑی زرخیز ہے. اپنے امتیوں سے کہہ دینا اس جنت میں درخت لگاتے رہیں, اس جنت میں درخت لگاتے رہیں. آپ نے عرض کی بابا جنت میں درخت کیسے لگائے, وہ کون سے درخت ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بولے اب اس وظیفے کو ذہن میں بٹھا لینا, دلوں پہ لکھ لینا, اپنی بیٹیوں بہنوں کو بیویوں کو گھروں میں جا کے ضرور بتائیے گا, پیغام کو آگے تک پہنچائیے گا. عرض کی بابا وہ کون سے درخت ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں بابا امت, آپ فرماتے ہیں بیٹا امت سے کہہ دینا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا یہ جنت کے درخت ہیں, اپنی امت سے کہہ دینا سبحان اللہ پڑھتے رہو جنت میں درخت لگے گا, الحمدللہ پڑھو جنت میں درخت لگے گا, اللہ اکبر پڑھو جنت میں درخت لگے گا, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو جنت میں درخت لگے گا. یہ ایک حدیث میں نے عرض کر دی. اب دوسری حدیث سماعت فرما لیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, اللہ کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے. آگے فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا 99 بیماریوں سے شفا ہے, فرمایا 99 بیماریاں تو شفا ہے. فرمایا او بیماریاں جنہ بیماریاں تو لوگ ڈردے نے. فرمایا جڑا غریب ہے جڑا بیمار ہے کسے بھی بیماری دے اندر مبتلا ہے, فرمایا تیسرے کلمے دا وہ ورد کرے کٹ تو کٹ 300 مرتبہ روزانہ پڑھے. فرمایا یہ کثرت ہے 300 بار روزانہ
روزانہ پڑھے. فرمایا جو غریب ہے, جو کثرت کے ساتھ 300 بار روزانہ پڑھے گا, اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے گا, اللہ اس کی غربت بھی دور فرمائے گا, اس کی بیماریوں کو بھی دور فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ تحفہ دے دیا, امت کو سلام بھی کہہ دینا اور یہ انہیں تحفہ بھی دے دینا, انہیں بتا دینا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر. یہ جنت بڑی زرخیز زمین ہے, اس میں درخت لگاتے رہنا. مختصر یہ, اب آقا علیہ السلام تشریف لا رہے, موسیٰ علیہ السلام ملے, عرض کیا تھا. اب اس کے بعد آپ تشریف لے آئے اپنے بستر پر. جب آقا علیہ السلام بستر پر تشریف لے آئے تو بستر ابھی گرم تھا. معراج شریف ہم نے شروع کیا تھا رجب میں, اور ابھی شعبان مکمل ہو رہا ہے اور 2-3 دن میں رمضان شروع ہو جائے گا. آپ غور کریں, ہم نے معراج رجب میں شروع کیا ہے اور بیان ابھی تک ہے, تازہ ہے. اگر بیان ٹھنڈا نہیں ہوا, جو رب کا ماہی ہے اس کا بستر کیسے ٹھنڈا ہو جاتا. اب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو بستر ابھی گرم تھا. جس پانی سے وضو کیا وہ چل رہا تھا, کنڈی دروازے کی ہل رہی تھی. اتنی دیر میں گئے اور واپس آ گئے. اتنا ٹائم لگا. اچھا, اب میں نے 4 5 6 جمعے صرف اس کو صرف اشارتاً میں نے عرض کیا, تفصیل نہیں, 4 5 جمعے لگا دیے ہیں. اور یوں سمجھ لے کہ 5 6 گھنٹے اس پہ لگا دیے ہیں, صرف اشارہ دیا ہے. 5 6 گھنٹے لگے صرف اشارے میں. تو جنہوں نے جنت دیکھی, سدرات پہ گئے, جنت میں سیریں کی, دوزخ کو دیکھا, فرشتوں کی امامت کرائی, نبیوں کی امامت کرائی, بیت المقدس, یہ سارا اتنا سفر یہ کتنی جلدی ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. آئے ہیں کنڈی, آپ اٹھ کے نا سردی کی راتوں میں پیشاب آ جائے, اٹھ کے واش روم جائیں, بستر گرم تھا, واپس آئیں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اتنا ٹائم. اب اس میں حکمت کیا ہے. گئے 18,000 جہان, صوفیہ فرماتے ہیں 40,000 جہان, 40,000 جہان پار کر کے رب کی بارگاہ میں گئے, اور جب واپس آئیں بستر ابھی گرم, کنڈی بھی ہل رہی ہے, پانی بھی چل رہا ہے. اب اس کو میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک شخص زندہ ہے, ہاتھ ہلاتا ہے, بازو ہلاتا ہے, آنکھیں بند کرتا ہے, کھولتا ہے, پاؤں سیدھا کرتا ہے, کھولتا ہے. اور جب اسی بندے کے جسم سے جان نکل جائے, ہاتھ ہلا سکے گا؟ آنکھ کھلی ہے تو کھلی ہے, بند نہیں کر سکتا. منہ کھلا ہے تو کھلا ہے, بند نہیں کر سکتا. دوسرے ہی منہ بھی بند کرتے ہیں, بازو بھی سیدھے کرتے ہیں, ٹانگیں بھی سیدھی کر, کہتے بابے دیاں لتاں سیدھیاں کر دیو, اکھاں بند کر دیو, منہ بھی بند کر دیو. کیوں؟ جان نکل گئی, جان نکل گئی. اور اگر اسی میں جان واپس آ جائے, وہ حرکت کرے گا کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی سمجھ میں آ گئی. اب آگے سمجھیے. پیر مہر علی شاہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں, اس صورت نو میں جانا کھاں, جانا کھا کے جانان جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ
سب بنیا. اب آقا علیہ السلام اس کائنات کی جان ہے, اس کائنات کی جان ہے. جب اس دنیا سے آسمانوں کی طرف سفر شروع کر دیا, اب خود تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. رب نے کائنات کو روک دیا. جہاں تھی ہاتھ جہاں تھا وہاں رہ گیا, ٹانگ جہاں تھی وہاں رہ گئی, آنکھیں کھلی تو کھلی رہ گئی. رب نے بستر کی گرمی کو وہیں روک دیا. کنڈی ہل رہی تھی, یوں ہل رہی تھی, جب یہاں آئی تو روک دیا. پانی چل رہا تھا, جہاں پہنچا روک دیا. آقا چلے گئے, جب واپس آئے گرمی وہاں سے شروع, پانی وہاں سے چلنا شروع, کنڈی یہاں تھی پھر ہلنا شروع ہو گئی. کیونکہ جان گئی تھی, کائنات رک گئی تھی. جب جان آئی کنڈی نے بھی ہلنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اور انشاءاللہ آج ٹائم ہوا تو یہ تاجدار ختم نبوت یہ کیا ہے عرض کروں, اگر نہیں تو آئندہ جو میں ضرور عرض کروں گا کہ میرے نوجوانوں کو پتہ چلے یہ تاجدار ختم نبوت ہے کیا انشاءاللہ. اب جب جان واپس آئی, کائنات حرکت میں آ گئی, کائنات نے حرکت کرنا شروع کر دی. مختصر عزیزان محترم, آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ اب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے, عشاء کی نماز پڑھ کے رات کو سو گئے تھے. وہ ہم نے عرض کیا تھا عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے تھے, پہلے کبھی سوئے نہیں تھے. ان کو بتانا تھا تم بھی سو جاؤ, ہم بھی سو رہے ہیں, کیونکہ آج جانا تھا. آقا علیہ السلام گئے, پھر واپس آئے. حضرت ام ہانی فرماتی ہیں اب صبح آقا علیہ السلام نے ہمیں خود اٹھایا, اٹھو نماز کا وقت ہے. آپ گئے, سب جہاں جہاں تھے رک گئے, واپس آ کے اٹھایا. ام ہانی اٹھو نماز کا. اب جب اٹھ گئے, آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم رات کو گئے تھے, مل کے آئے ہیں, نبیوں کی امامت کرائی, فرشتوں کی امامت, بیت المقدس پہلا دوسرا آسمان چوتھا سارے آسمان, سدرہ جنت, رب کی بارگاہ میں ہم دیدار کر کے واپس آ گئے. حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں نے عرض کیا آقا اب یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا, کیونکہ بات بہت بڑی ہے, عقلیں بہت چھوٹی ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا نہیں ام ہانی ہم تو حق سچ بیان کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ سرعام کریں گے, اعلان کریں گے. آقا علیہ السلام, حضرت ام ہانی فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نکلے, میں نے آپ کی چادر کو ہاتھ کو پکڑنا چاہا, آقا علیہ السلام نے یوں جھٹکا دیا. آپ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے سینے سے جسم سے ایک نور نکلا. وہ جب نور نکلا میری آنکھیں اس نور کو برداشت نہ کر سکی, اتنا نور نکلا. آپ فرماتی جیسے نور نکلا میں سجدے میں گری, رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. سجدے سے جب سر کو اٹھایا میں نے اپنی لونڈی کو بھگایا, اسے دوڑایا, جاؤ جا کے دیکھو اب رب کا ماہی اعلان کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. اب لونڈی پیچھے بھاگتی ہوئی گئی. آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف میں آئے ہیں, آگے سے ابو جہل ملا. ابو جہل جب ملا تو مذاق کرتا ہے, کہنے لگا بھتیجا آج کوئی نوی گل سنائے گا.
کہ مذاق اڑایا؟ آپ نے فرمایا ہاں آج میں تمہیں نئی خبر دوں گا۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم رات کو یہاں سے گئے ہیں بیت المقدس میں، وہاں پہ نبیوں کی امامت کی ہے، اس کے بعد پھر پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے رب کو دیکھ کے آئے ہیں، جی بھر بھر کے دیدار کر کے آئے ہیں۔ اب ابو جہل تھا، کہنے لگا ہم اپنی کمپنی کو بلاتے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی، اسے بلاتے ہیں، کیا سب کے سامنے یہ اعلان کرو گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اعلان کریں گے، سر عام کریں گے، بلاؤ انہیں۔ اب لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، جیسے لوگ آ گئے سارے اپنے بگانے سارے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے آقا علیہ السلام نے وہ تفصیل سے معراج کا ذکر بیان کیا، اس طرح ہم گئے، اس طرح ہم واپس آئے۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہاں سے بیت المقدس 1 مہینے کا فاصلہ ہے، اگر تیز رفتار گھوڑے والا جائے 1 مہینہ لگتا ہے۔ اے پیارے محمد آپ کہتے ہو ہم تھوڑی سے وقت میں وہاں سے ہو کے بھی آ گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، تمہاری عقلیں اتنا طاقت نہیں رکھتی کہ اس میں سما سکے، سمجھ میں آ سکے۔ کچھ لوگ کہنے لگے اے محمد اگر آپ سچ کہتے ہو، ہمیں پتا ہے آپ کبھی مکے سے باہر نہیں گئے، آپ مکے سے باہر نہیں گئے، بتاؤ بیت المقدس مسجد اقصی وہ کیسی ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں؟ اب توجہ طلب بات ہے، اب جب انہوں نے عرض کیا آقا بتائیں اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، آقا تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو ظالم کافر دشمن تھے، کہنے لگے محمد یہ بتاؤ وہ اس کا دروازہ کیسا، کتنے دروازے؟ اب آقا علیہ السلام غور کیجئے گا، آپ کہیں پر مہمان چلے جائیں تو جا کے اس کے گھر کی کھڑکیاں نہیں گنتے، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، رنگ کیسا ہے، پنکھے کتنے ہیں؟ آقا علیہ السلام وہاں تو سیر کے لیے گئے تھے، کھڑکیاں گننے نہیں گئے تھے۔ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میرے یار کا نوکر بن کے جاؤ۔ اب سارے پردے ہٹ گئے، بیت المقدس سامنے ہے، وہ پوچھتے گئے، آقا علیہ السلام بتاتے گئے، وہ پوچھ رہے ہیں دروازے کتنے ہیں، آقا فرماتے ہیں دروازے اتنے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں، آقا دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اتنی ہیں، وہ پوچھتے کلر کیسا، رنگ کیسا، پلر کتنے، وہ پوچھتے گئے، آقا بتاتے گئے، وہ پوچھتے گئے، آقا بتاتے گئے۔ 1 مہینے کا سفر ہے، خانہ کعبے سے مکے سے بیت المقدس آقا کے سامنے ہے۔ اور سجنوں گھبرایا نہ کرو، امتی جتھے بھی ہوئے آقا علیہ السلام دے سامنے ہوندا ہے۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ مختصر یہ آقا علیہ السلام وہ پوچھتے گئے، آپ بیان فرماتے گئے۔ اب یہ سارا بیان کر دیا، عقلیں بند ہو گئی، عقلیں ان کی دھنگ ہو گئی۔
اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ محمد یہاں سے گئے بھی کبھی نہیں، مکے سے باہر کبھی نہیں گئے، ان کا بچپنا ہمارے سامنے، ان کا لڑکپن ہمارے سامنے، ان کی جوانی ہمارے سامنے، صبح بھی ہم دیکھیں، دوپہر بھی دیکھیں، رات بھی ہم دیکھیں، یہ تو یہاں سے گئے نہیں، انہیں خبر کیسے ہو گئی، انہیں پتہ کیسے چل گیا۔ مختصر عزیزان محترم، اب وہ کہنے لگے یہ باتیں تو ساری پکی ہیں، سچی ہیں، اب ایک اور تو بتاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، اب توجہ میری طرف، آخری لمحے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے ہمارے قافلے گئے ہیں تجارت کے لیے، ان کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں آؤ ہم تمہیں قافلے کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک تمہارا قافلہ تجارت کے لیے تھا، وہ رستے میں تھا، ہم نے اسے دیکھا، جب ہم نے اسے دیکھا تو ہوا کیا؟ فرمایا کہ ہم نے اسے دیکھا، ہماری سواری ان کے پاس سے جو گزری، میرا براق جو گزرا اس کی سواری گھبرا گئی اور سواری اچھلی، اوپر سے بندہ نیچے گرا، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ اگر نہیں یقین تو آئے گا ٹوٹا ہوا بازو دیکھ لینا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا یہ ایک قافلہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا دوسرے قافلے کی نشانیاں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم تشریف لے کے جا رہے ہیں، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا، سواری ان کی گم ہو گئی، وہ در بدر بھٹک رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ ہم نے دیکھا میرے مکے والے ہیں، سکے والے ہیں، ہم نے بتایا اونٹ وہاں پہ ہے، جا کے ڈھونڈ لو۔ آپ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کان کھڑے کیے، ملک شام میں محمد تو مدینے میں ہے، ان کی آواز یہاں تک کیسے آ گئی؟ فرمایا میری آواز پہ پھر وہ گئے، انہوں نے جا کے اپنے اونٹ کو ڈھونڈ لیا۔ آپ نے فرمایا تیسرا قافلہ جو ہے، تیسرا قافلہ اس طرح گزر رہا ہے کہ ہم وہاں ان کے پاس سے گزرے ہیں، جو مالک تھا اسے سردی لگ رہی تھی اور مالک اپنے نوکر سے کمبل مانگ رہا تھا، مجھے کمبل دو مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تین قافلوں کے حالات بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا اب یہ تین قافلے واپس آئیں گے، کب آئیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک قافلہ صبح کے وقت آئے گا، ایک قافلہ دوپہر کے وقت آئے گا، تیسرا قافلہ شام کو سورج غروب ہوگا تب پہنچے گا۔ اب تینوں قافلوں کے معاملات بھی بتا دیے، آمد کا ٹائم بھی بتا دیا اور دن بھی بتا دیا۔ فرمایا بدھ کے دن صبح ایک پہنچے گا، دوپہر کو دوسرا، شام کو تیسرا پہنچے گا۔ اب مختصر یہ، اب جب صبح کا ٹائم ہو رہا ہے، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، پہاڑیوں پر چڑھ کے انتظار کر رہے ہیں، ابھی قافلہ، اب دیکھا دور تک قافلہ نظر نہیں آ رہا، پھر کیا دیکھتے ہیں اچانک ایک قافلہ نظر آیا، کہنے لگے پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ وہ بھی قافلہ پہنچ گیا، ان سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں ہماری سواری ڈر گئی تھی اور میں نیچے گرا تھا، بازو ٹوٹا ہوا ہے، بازو ٹوٹا ہوا دکھا دیا۔ اسی طرح دوپہر کا وقت آ گیا، دوسرا قافلہ آ گیا، اب دوسرے قافلے والوں سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ، کہنے لگے سواری گم ہوئی تھی، اب سواری ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں سواری مل نہیں رہی تھی، پھر پیارے محمد کی آواز آئی، پیارے ماہی کی آواز آئی، ہم حیران تھے، پریشان تھے، وہ کہاں ہے، آواز کہاں ہے؟ ہم نے کہا پگلے وہ جہاں بھی ہو کائنات اس کے سامنے ہوتی ہے۔
حضرت غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہو. بیٹے کا یہ عالم ہے تو غور کرو بابا کا مقام کیا ہوگا. آقا علیہ السلام کے غلام اب صحابہ بھی دیکھ رہے, 2 نشانیاں پوری ہو گئی. اب تیسری نشانی شام کا وقت ہو گیا. اب شام کا وقت ہو گیا, سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا. اب سورج ڈوبنے لگا, کافر بھی کھڑے ہیں, مسلمان بھی کھڑے ہیں, سارے کھڑے ہیں, سارے انتظار کر رہے ہیں. سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا. اب کافر خوش ہو رہے ہیں, ناچنا شروع ہو گئے. کافر ناچنا شروع ہو گئے. اب یہ نشانی جو تیسری ہے, اب یہ نشانی غلط ثابت ہو جائے گی کیونکہ سورج ڈوبنے لگا ہے. اب ہم اس نبی کا مذاق اڑائیں گے, اس کے کلمے کا مذاق اڑائیں گے, سارے صحابہ کو رسوا کریں گے, ہم اسلام کا مذاق اڑائیں گے. اب کافر چھلانگے لگا رہے ہیں, کافر خوش ہو رہے ہیں. صحابہ